welcome to Injili Media. इंजीली मीडिया के नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिसमस का सीजन शुरू हो चुका है और क्रिसमस के इस सीजन में हम इंजीली मीडिया पर क्रिसमस के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एक गुज़श्ता टॉपिक से जुड़े हुए थीम या मौजू के साथ, यानी इस दुनिया में मसीह होने का झूठा दावा करने वाले लोगों के हवाले से। जो हमने पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो के आखिर में ये कहा था कि ऐसा ही मोजज़े करने वाला एक झूठा मसीह, उसने किस तरह से लोगों को अपने मोजज़ों के जरिए, अपनी करामात के जरिए और बहुत से दीगर अजीबो गरीब कारनामों की वजह से अपना गर्विदा कर लिया और उन्हें यकीन दिलाया कि वो ही मसीहा है, नजात दहिंदा है और उनको शिफा देने की कुव्वत हासिल है और वो ही मसीहा सानी है। जल्द आपको एक और झूठे मसीह के हवाले से एक वीडियो में तफसीलन बयान करके बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस से ताल्लुक रखने वाले इस मशहूर शख्स के बारे, जिसका नाम ग्रिगोरी येफिमोविच रास्पुटिन था। रास्पुटिन 1869 में साइबेरिया में एक पेसेंट यानी एक किसान के घर पैदा हुए। 1890 में उन्होंने रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को ज्वाइन कर लिया। रूस की वसीओ अरीज सरजमीन पर उन्होंने कई दूसरे मॉन्क्स यानी राहबों के साथ मिलकर एक जगह से दूसरी जगह सफर किया। गोया कि वो एक होली पिलग्रिमेज पर निकले। वो जहां जाते लोग उनकी मकनातीसी और पुरकशिश शख्सियत से मुतासर हुए बगैर ना रह सकते। बाइबल मुकद्दस का इल्म रखने और बाइबल मुकद्दस को प्रीच करने में वो बड़े से बड़े मजहबी स्कॉलर और प्रीस्ट को भी पीछे छोड़ देते। आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों में नबूवत और शिफा देने की सलाहियत रखने के हवाले से मशहूर हो गए। हालांकि वो एक मंक होने के बावजूद शराब नोशी, छोटे मोटे जुराइम में मुलव्वस होने और सबसे बढ़कर एक अयाश वुमनाइजर होने के हवाले से भी मशहूर थे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी शोहरत साइबेरिया से आगे दीगर दूर दराज इलाकों में भी फैलती चली गई। उनकी सहर अंगेज शख्सियत की गिरफ्त में न सिर्फ आम लोग बल्कि रूस का मजहबी तबका भी आने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता आम लोगों से हटकर अशराफिया में भी अपना मकाम बनाते चले गए। अपने होली पिलग्रिमेज को खत्म करके वो बिल आखिर सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे और वहां से उनकी शोहरत का एक नया सफर शुरू हुआ। उन्होंने रूस के जार बादशाह के खानदान की रूहानी शख्सियात के साथ मरासम कायम करना शुरू किए ताकि वो बिल आखिर रूस के जार यानी बादशाह के खानदान तक निजी तौर पर, जाती तौर पर मरासम कायम कर सकें। नवंबर 1905 में बड़ी तगोदौ के बाद रास्पुटिन को बिल आखिर रूस के जार यानी बादशाह निकोलस दोएम को मिलने का मौका नसीब हो ही गया। निकोलस द सेकंड और उनकी बीवी यानी कि क्वीन, यानी रूसी जुबान में जिसे जारीना कहते हैं, रूसी जुबान में बादशाह को जार और मलका को जारीना कहा जाता है। तो जारीना यानी कि मलका अलेक्जेंड्रा और बादशाह निकोलस दोनों ही बड़े रासख अकीदा ऑर्थोडॉक्स रशियन चर्च के मानने वाले मसीही थे। लेकिन इसके साथ साथ वो मसीही तसव्वुफ यानी मिस्टिसिज्म की तरफ भी बहुत माइल थे। लिहाजा वो मानते थे कि खुदा कुछ लोगों को माफूकल फितरत यानी सुपरनैचुरल पावर्स अता कर सकता है। इसी बात की बदौलत साइबेरिया के इस होली मैन या बुजुर्ग बाबा को देखने और मिलने का उन्हें भी शौक पैदा हुआ और वो भी इस रूहानी बाबा के जाल में आहिस्ता आहिस्ता फंस ही गए। यहाँ ये बात भी बयान करना बहुत जरूरी है कि उस वक्त, उस दौर में रूस में सियासी और मुआशरती हवालों से बहुत बड़ा तलातम बरपा था, यानी हर तरफ बहुत ही सियासी और मुआशरती अबतरी थी और रूस का शाही खानदान भी इन सियासी और समाजी हालात से नबर्द आजमा थे। रूस की बादशाहत भी अपनी बका की जंग लड़ रही थी क्योंकि 1905 के इनकलाबे रूस ने मुल्क के
سیاسی سماجی اور معاشرتی حالات کو بالکل ابتر کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے علاوہ دربار کی سازشیں اور وزراء کی ریشہ دوانیاں بھی عروج پر تھیں۔ بادشاہ کا بیٹا الیکسی جو کہ کراؤن پرنس تھا، یعنی کہ مستقبل کا ہونے والا بادشاہ تھا، خون کی ایک خطرناک بیماری ہیموفیلیا میں مبتلا تھا اور وہ اس کی تکلیف سے بری طرح سے جھوج رہا تھا۔ جب راسپوٹین کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بادشاہ کے حضور حاضر ہوا اور اس نے بادشاہ اور ملکہ کو یہ مشورہ دیا کہ جو ادویات ان کے بیٹے الیکسی کو دی جا رہی ہیں وہ انہیں استعمال کرنا بند کر دیں۔ اس وقت جو دوا بادشاہ کے بیٹے الیکسی کو دی جا رہی تھی وہ ایسپرین تھی، اور آج کی میڈیکل سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہیموفیلیا جیسی بیماری میں مریض کو ایسپرین دینا نہایت ہی خطرناک ہے، کیونکہ یہ اس بیماری کو مزید بڑھانے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو چونکہ راسپوٹین نے زار یعنی بادشاہ اور زرینہ یعنی ملکہ کو یہ مشورہ دیا کہ وہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوا ایسپرین کا استعمال بند کر دیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اس سے ان کے بیٹے کی صحت میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ لیکن چونکہ یہ ایک میڈیکل ایشو تھا اور آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معجزہ نہ تھا، بلکہ ایسپرین کا استعمال بند کرنے سے ان کے بیٹے کی طبیعت سنبھلنا شروع ہو گئی، لیکن بادشاہ اور ملکہ کے لیے یہ یقیناً ایک معجزہ ہی تھا۔ اس کے بعد راسپوٹین نے ایک اور نبوت یا پیشن گوئی کر ڈالی کہ اگر اسے قتل کر دیا جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے تو بادشاہ اور ملکہ کا بیٹا بھی اس مرض سے مر جائے گا، نہ صرف وہ بلکہ بادشاہ اور ملکہ بھی فوت ہو جائیں گے، اور یوں ان کی سلطنت اور ان کی کل لیگسی بھی ختم ہو جائے گی۔ محل کے باہر عام لوگ راسپوٹین کے بارے ملے جلے نظریات رکھتے تھے، کچھ انہیں بہت بڑا روحانی عالم یا روحانی بزرگ مانتے تھے اور کچھ لوگ اسے ایک فراڈ مانتے تھے، لیکن محل میں اور محل سے باہر حکومتی طبقہ اور اشرافیہ راسپوٹین کو نہایت ہی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ بادشاہ کی قربت سے محروم ہوتے جا رہے تھے۔ ادھر راسپوٹین نے اپنے متنازع طرز حیات کو بالکل بھی بدلنے کی کوشش نہ کی اور وہ اپنی عیاشانہ زندگی کو جاری رکھے رہے، جس کی وجہ سے بادشاہ کے آس پاس رہنے والے وزراء اشرافیہ راسپوٹین کے حوالے سے مزید شک و شبہات کا شکار ہونے لگے اور وہ ان کی روحانی قوتوں کے دعووں پر بھی شک کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ یہ ماننے لگے کہ جلد ایسا وقت آئے گا کہ یہ ڈھونگی روحانی بابا بادشاہ اور ملکہ کے درمیان کلیش یعنی کہ کوئی نفاق ڈالنے کا باعث ضرور بنے گا۔ انہیں لگتا تھا اور کسی حد تک ٹھیک ہی لگتا تھا کہ راسپوٹین آہستہ آہستہ ملکہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور ان کا ماننا تھا کہ راسپوٹین اور ملکہ کے درمیان ناجائز روابط بڑھتے جا رہے ہیں۔ بادشاہ کے قریب کی اشرافیہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اس ہولی مین سے جان چھڑانے کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا اس مقصد کی ذمہ داری اشرافیہ میں سے ایک شخص یوسوپوو نے لی، اور یوسوپوو نے سازش کر کے محل کے بٹلر یعنی کہ باورچی کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا کہ راسپوٹین کے کھانے میں زہر ڈال دیا جائے، یعنی کہ سائنائڈ مکس کر کے اسے جو پیسٹریز چائے کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں اس میں سائنائڈ زہر ملا دیا جائے، اور وہ جب کھائے گا تو اس سے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ جو بٹلر تھا، جو باورچی تھا، جو نان بائی تھا جس نے وہ پیسٹریز بیک کی تھی، آخری وقت پر اس کے دل میں کچھ خیال آیا اور اس نے وہ زہریلی پیسٹریوں کی جگہ جو بے ضرر پیسٹریاں تھیں، عام پیسٹریاں تھیں جو اس نے بنائی تھیں، وہ چائے کے ساتھ راسپوٹین کو پیش کر دی۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ اس نے کھائی اور اسے کچھ بھی نہ ہوا۔ اس طرح سے جب یہ بات کھلی تو بعد میں یہ بات اور مشہور ہو گئی کہ راسپوٹین کو زہریلی پیسٹریاں بھی نہیں ہلاک کر سکی، کیونکہ وہ ایک روحانی شخص ہے اور اسے روحانی قوتیں حاصل ہیں۔ ایک اور موقع پر کسی نے سازش کر کے راسپوٹین کی وائن میں، شراب میں زہر ڈال دیا، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ اس سے بھی بچ نکلا۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ شراب اس نے پی ہی نہیں تھی، اور کچھ سمجھتے ہیں کہ اسے پہلے ہی اس سے خبردار کر دیا گیا تھا۔ دوسری طرف راسپوٹین بادشاہ اور ملکہ کے بہت قریب آ چکا تھا اور انہیں پختہ یقین دلا چکا تھا کہ اگر اسے کچھ ہوا تو نہ صرف ان کا بیٹا جان سے جائے گا بلکہ وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے اور ان کی بادشاہت اور سلطنت بھی جاتی رہے گی۔ یوں بادشاہ اور ملکہ پوری طرح سے راسپوٹین کے چنگل میں آ چکے تھے، لیکن چونکہ
چونکہ بادشاہ اور ملکہ نہیں چاہتے تھے کہ راسپوٹین کی وجہ سے جو اس نے دعویٰ کیا ہے کہیں ان کے بیٹے کی جان نہ جائے، لہٰذا وہ راسپوٹین کی دھن پر ناچتے گاتے رہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ کسی نے راسپوٹین پر باقاعدہ چاقو کے ساتھ وار کر کے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس حملے میں بھی راسپوٹین نے جوابی حملہ کرتے ہوئے حملہ آور کو زور سے دھکا دے کر دور پھینکتے ہوئے زخمی حال وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح سے ایک بار پھر راسپوٹین یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب ہوا کہ وہ روحانی قوتیں رکھتا ہے اور اسے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کے وزراء اور محل کی اشرافیہ راسپوٹین سے بہت بیزار آ چکے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیسے راستے سے ہٹایا جائے۔ بالآخر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ راسپوٹین کو راستے سے ہٹانے کا صرف ایک ہی واحد راستہ ہے کہ اسے گولیوں کی بوچھاڑ سے ہلاک کر دیا جائے۔ انہوں نے اسی منصوبے پر عمل کرتے ہوئے 30 دسمبر 1916 کو راسپوٹین پر گولیوں کی بوچھاڑ کی۔ ایک گولی راسپوٹین کے ماتھے میں لگی، سیدھی سر میں لگی، جس سے وہ بالآخر ہلاک ہو گیا۔ یوں روس کا یہ نام نہاد روحانی بابا جو خود کو شافی یعنی شفا دینے والا اور نجات دہندہ مانتا تھا کہ میرے پاس مسیح جیسی شفا دینے والی قوتیں ہیں، میرے پاس سپر نیچرل پاورز ہیں اور کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یوں خداوند یسوع مسیح کے وہ الفاظ بھی پورے ہوئے کہ بہت سے لوگ آئیں گے جو میرے نام سے معجزے تک کریں گے یا معجزے کرنے کا ڈھونگ رچائیں گے، لیکن ان سے خبردار رہنا۔ تو خداوند یسوع مسیح کے نام سے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ مسیح ثانی ہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے انہوں نے بڑی شہرت پائی، بہت سے لوگوں کو اپنے پیچھے بھی لگا لیا، لیکن بالآخر وہ اس دنیا سے ذلت کی موت سہتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ Blessed be the name of our Lord Jesus Christ. Thanks for watching.